انشاءاللہ تعالی آتے رہوں گا۔ میں ان سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کی طرح نہیں ہوں جو چناؤ کے درمیان میں آتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، جن کا آپ نے ساتھ دیا، جن کو جھولی بھر بھر کر آپ نے ووٹ دیا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ایئر کنڈیشن کے کمروں میں بیٹھ کر یا پھر ٹویٹر پر اپنا بیان ڈال دیتے ہیں یا فیس بک پر اپنا کوئی پوسٹ کر دیتے ہیں، مگر غریب عوام کے درمیان میں آ کر اپنی بات کو نہیں کرتے۔ غریب عوام کے درمیان میں آ کر اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے، مگر مجلس چناؤ کے درمیان میں بھی آپ کے درمیان تھی، نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا، مگر ہم آج آپ کے درمیان میں ہیں۔ پچھلے ویدھان سبھا کے چناؤ کے دوران میں میری گاڑی پر گولیاں چلائی گئیں، مگر اللہ کا فضل و کرم تھا، آپ کی دعائیں تھی کہ کچھ نہیں ہوا۔ ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ گولیاں چلانے کے بعد یا تو اویسی مر جائے گا یا پھر ڈر کر اتر پردیش کو نہیں آئے گا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گولیاں میری ہمت کو کم نہیں کر سکتی ہے۔ میں آپ کے درمیان میں آتا رہا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، ہم آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ مجلس کے ذریعے سے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو اتر پردیش میں بنائیے۔ جب تک آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، یاد رکھیے آپ کے مسئلے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ کا فیصلہ تھا، میں اس کو سلام اور عزت کرتا ہوں، آپ نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا، مگر بتائیے کتنے سماجوادی پارٹی کے نیتا جیت کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر آپ کی تکالیف کو بیان کرتے ہیں، آپ کے حق کے لیے لڑتے ہیں، آپ کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب نہیں کریں گے، آپ کی تکالیف دور نہیں ہوں گی۔ جب تک آپ اپنے نیتا کو نہیں بنائیں گے، اور یاد رکھیے نیتا کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، نیتا کوئی زمین سے نکل کر نہیں آئے گا، نیتا اگر آئے گا تو آپ کے درمیان سے آئے گا۔ میں سلام کرتا ہوں دوسرے ہمارے سمودائے کے بھائی اور بہنوں کو جنہوں نے سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا اور اپنے نیتا کو بنا دیا، مگر آپ کا اور خاص طور سے مسلم سمودائے کا معاملہ جب آتا ہے، ہر چناؤ جب آتا ہے تو ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ بھائیو بہنوں اب سیکولرزم کو بچانا ہے، فرقہ پرستی کو ہرانا ہے۔ یقیناً ہرائیے فرقہ پرستی کو، کون نہیں چاہتا؟ یہ فرقہ پرستی جو بھارت کو دیمک کی طرح کمزور کر رہی ہے، یہ نفرت جو بھارت کو طاقتور بنانے سے روک رہی ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ کیا صرف اس آگ کو بجھانے کا ذمہ ہم نے لیا ہے؟ کیا اس نفرت کا خاتمہ کرنے کی ذمہ داری صرف ہم پر ہے؟ فرقہ پرستی کا خاتمہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے بچوں کو سکول نہیں ملتا، اگر ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے الزام میں جیل کو بھجا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کی آواز کون اٹھائے گا؟ اس کا سدباب کون تلاش کرے گا؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کا غور کریے۔ ووٹ آپ کا اختیار ہے، جمہوریت ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دے سکتے ہیں، مگر اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر کون آواز اٹھائے گا؟ اور یاد رکھیے، اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں ہم ووٹ سماجوادی کو دیں گے یا کسی اور پارٹی کو دیں گے، مگر اویسی، مودی اور یوگی کے خلاف تو بولتا ہے۔